وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کو واقعی خدا کا کلام جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو صرف رسم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. کہ پادری صاحب نے کہا تھا کہ چرچ آ جانا، یہاں ہمارے بچے حصہ لے رہے تھے اس سے چرچ آ جائیں، تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. خداوند کے پاک کلام پر ایک حوالہ میں سب دیکھے گا. دوسرا تیموتھیوس 3 باب پہلی 5 آیات. اور میں نے بھائی اشرف سے درخواست کی ہے تاکہ حوالہ جات پڑھنے میں رہنمائی کر سکے. دوسرا تیموتھیوس 3 باب پہلی 5 آیات. میرے بھائی سے دھیان سے سنیے گا. اگر آپ کو اس بائبل مقدس نہیں ہے، پہلی بات افسوس کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ میرے بھائی سے دھیان سے سن لیں. سنیے گا جی پلیز. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی پہلی آیت سے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سندل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. آمین. آمین. دیکھیں کہ آخری دنوں میں ایسے لوگ آئیں گے. ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. اور جب میں اور آپ لوگ اس لسٹ پر لوگوں پر دھیان دیتے ہیں کہ لوگ خود غرض ہوں گے، زردوست ہوں گے، شیخی باز ہوں گے، مغرور ہوں گے، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، دغاباز، جھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے. اور میں آپ کو بڑی آسانی سے اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ یار ایسے تو لوگ آج ہمیں دنیا میں بڑی آسانی سے نظر آتے ہیں. ایسی بات ہے نا. ایسے لوگ جو سے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے لوگ دنیا میں ہمارے ملک پاکستان چھوڑ دیں، اپنے ملک پاکستان کی بات کریں کہ یار ایسے تو پاکستان میں بے شمار ایسی دنیا موجود ہے. تو پھر ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع کے آنے میں اب کوئی دیر رہ نہیں. کیونکہ حقیقت میں دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات، انٹرنیشنل طور پر ہر چیز سے دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اتنی تیزی سے نقشے بدل رہے ہیں کہ میں آپ کو بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد یسوع آنے والا ہے. اور ایک بڑی خاص بات لکھی ہے، آپ کی آپ لکھا ہے، آپ کے دنوں میں کہتے ہیں وہ دینداری کی
وضع تو رکھیں گے، دینداری کی وضع تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ آج مجھے آپ لوگوں کو اس ملک پاکستان میں بے شمار ایسے ہمیں مسیحی نظر آتے ہیں جو کلام کی وضع تو رکھتے ہیں، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اپنے آپ کو مذہبی تو ضرور کہتے ہیں، مذہبی یہ کہ جی اتوار گرجو آئیے، ہدیہ دے دئیے، تیرے آدھر سون تو پہلا دعا کر لیے، کہ کوئی مذہب کی گل ہوئے تھے ایک دم سینہ تان کے کھلو جائیے۔ یہ مذہبی پن۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا کہ خداوند کو مذہبی لوگوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، خداوند کو ضرورت ہے روحانی لوگوں کی۔ روحانی وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدل چکی ہیں، جن کے جامع برا کے خون سے دھل کر پاک و صاف ہو چکے ہیں، جو خدا کے سن سے اپنی زندگی دے چکے ہیں، وہ روحانی لوگ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دینداری کی وضع تو رکھیں گے۔ آج میں آپ لوگ یہی جو حال دیکھ رہے ہیں نا، ہر آدمی دینداری کی وضع تو رکھتا ہے پر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں سے کلام سنتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں، اور کلام سن کر اتنے سن ہو گئے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جاؤ جنہ مرضی کلام سناؤ، میرے تک اثر ہو ہے۔ اور بڑی سخت بات کر دیا کرتا ہے، ایسوں سے بھی کیا کرنا جی؟ سخت بات کر دی، کہتا ہے ایسوں سے بھی کیا کرنا جی؟ آتے ہیں پھر وہ جو لوگوں کو تو باز نہیں رہتا، کیونکہ اندر سے وہ نقصان دے رہا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دنیا کے حالات کو بدلتے دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بعد جب یسوع آنے والا ہے تو بہت بڑی تعداد مسیحوں کی ایسی بھی ہے جو یہ کہتے ہیں یا جدو دے پیدا ہوئے ہیں، اے یسوع نے کدو یسوع نے ڈرامہ لایا پانی ہے۔ حقیقت ہے اب پادری نے ڈرامہ لایا کہ یسوع نے وہ سارا ماں پیو بھی کہنے مار گیا ہے کہ یسوع نے کوئی ماں پیو مر گیا، اسی مرن والے ہاری تک آئی سنے یسوع نے آنا ہے۔ اور یہ بات جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہے، آپ نوٹ کریں، گھر جا کے اس کو حوالے کو آپ پڑھ لیجیے گا۔ دوسرا پترس 3 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اس سے اوپر پڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ابھی نکالی گا نہیں بیٹا، نکالی گا نہیں، ہم وقت کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس میں بڑا واضح لکھا ہے آخری دنوں میں ایسے حدیث کو اکٹھا کرنے میں لوگ آئیں گے جو کہیں گے خدا کے آنے کا وعدہ کام کیا، جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے یہی سو رہے ہیں۔ اور یہ 3 اور 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اب تک جو ویٹ کر رہا ہے صرف اور صرف اس بات کا ویٹ کر رہا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کی ہلاکت یقین جانے کا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، یہ چاہتا کہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک خدا کا پاک ہر روز مجھ سے آپ سے بیٹا ہم کلام ہوتا رہتا ہے، مختلف طریقوں سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر میں اور آپ کو خدا کے پاک کلام پر پاک جب ہم سے بولتا ہے مختلف طریقوں سے، ہم اس کے کلام کو نہیں سنتے، اس کے اثر کو نہیں دیتے، تو کلام میں لکھا ہے، گھر جا کے اس کو پڑھ لیجیے، پہلا رومیو پہلا باب اس کی آخری آیات پڑھیے گا، لکھا ہوا ہے کہ جب ہم نہیں سنتے تو خدا بھی مجھے آپ لوگوں کو ناپسندیدہ
عقل کے حوالے کا دیتا ہے، لکھا ہے تاکہ نالائق حرکتیں کرو۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا نہ کرے خدا ہم کسی کو رد کر دے، خدا ہم کسی کو ناپسندہ عقل کے حوالہ کر دے کہ وہ نالائق حرکتیں کرے۔ اور لکھا ہوا ہے آخری آیت بیٹا کہا جا کے پڑھیے گا، رومیو پہلا باب آخری آیت اس کی میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے ایسے لوگ جانتے ہیں، ایسے لوگ یہ سارے غلط کام کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہم موت کی سزا کے لائق ہیں، جانتے ہیں کہ ہم موت کی سزا کے لائق ہیں، جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ غلطی ہونا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں موت کی سزا کے لائق ہیں، لکھا ہے اس کے باوجود وہ نہ خود کام کرتے ہیں بلکہ اور ایسے کام کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ویل ڈن یار، تو بھی لگا رہا، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ابلیس ذہن بند کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے کہ کسی کو سمجھنے لگے کلام کی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ خداوند نے ان کو چھوڑ دیا ہے تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ اس لیے پوری دنیا میں ایسے بے شمار لوگ آئیں گے، اور آپ کی بات کروں گا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آخری دنوں میں سے بیٹا گزر ہو رہا ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں آخری دنوں میں سے ہی آخری گھنٹوں میں سے گزر ہو رہا ہے، نہ جانے کب اور کس وقت میرا آپ کا یہ سوال ہے۔ اور جب یسوع نے آنا ہے، اب دھیان سے سنیے گا، اگر جو بچے نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیجیے گا، اس کی آمد دو طریقوں سے ہوگی۔ یسوع کی آمد دو طریقوں سے ہوگی، ایک ہوگی نادیدنی آمد اور ایک ہوگی دیدنی آمد۔ نادیدنی آمد کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکے گی، اور دوسری ہوگی دیدنی جب ہر آنکھ اسے آسمان سے آتے ہوئے دیکھے گا۔ اور اس کو بہت سارے ایماندار لوگ جانتے ہیں کہ اس کو انگلش میں اس کے لفظ بولا جاتا ہے کہ ریپچر ہو جانا۔ سنا ہی لفظ ریپچر ہو جانا۔ ریپچر کا مطلب ہے غائب ہو جانا، غائب ہو جانا۔ اور سب سے پہلے نادیدنی آمد ہوگی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جو کلام لکھا گیا، دو لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا، یہ وہ بات ہوگی کہ دو عورتیں کھیت پہ اناج کرتی ہوں گی، ایک چھوڑ لے لی جائے گی ایک چھوڑ دی جائے گی۔ کہ ہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صرف اور صرف ایماندار لوگ جو سے ہیں وہ کیا ہوگا جی کہ وہ آسمان پر اٹھا لی جائیں گے۔ صرف اور صرف یسوع ان کو نظر آئے گا، اور میں اور آپ لوگ آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اس کے تعلق سے دنیا میں بے شمار پکچرز بن چکی ہوئی ہیں ریپچر کے تعلق سے، اور شاید آپ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے۔ اب تو امریکہ میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی
کہ ہم نے جو جہاز کے جو پائلٹس ہیں ہم نے وہ نہیں رکھے جو ایماندار ہوں، وہ نہیں پائلٹ رکھے جو ایماندار ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ یسوع آ گیا یہ پائلٹ جو سکا جہاز اڑاتا ہوگا غائب ہو جائے گا تو ہمارے جہاز نہ تباہ ہو جائیں۔ حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، ایک ہمارے میسر نکالی گا، ذرا 2 ورجات بیٹے میسر دیکھیے گا۔ پہلے تسلیکیوں 4 باب 15 سے 18 جائے، پہلے تسلیکیوں 4 باب 15 سے 18 آئے تھے۔ پہلے تسلیکیوں 4 باب اس کی 15 آیت سے ایک بکی سنی گا۔ اچھا بیٹا اگر آپ جلدی سے نہیں نکالنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں، سب دھیان سے سن لیجئے گا، میرے بھائی سے سنیے گا جی۔ چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے کلام ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کی نرسنگی کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ آمین آمین۔ کیا ہوگا جی جب یسوع آئے گا تو اگر بیٹا میں آپ لوگ زندہ ہوں گے، ہم ان لوگوں سے ہمارے وہ بہن بھائی جو ہمارے ماں باپ بزرگ اگر مسیح میں ہوئے ہیں پہلے وہ جی اٹھیں گے، قبریں کھلیں گی، وہ جی اٹھیں گے۔ کلام یہ کہتا ہے ہم ان سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، پہلے وہ جی اٹھیں گے، وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ اس وقت تک زندہ ہوئے تو میں آپ کو کیا لکھا جی بادلوں کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور کہتے ہیں ہمیشہ تک خدا کے ساتھ، کہتا ہے ایک دوسرے کو ان باتوں سے جسو کیا دیا کرو جی دیا کرو۔ اور جب ریپچر کی بات کی جاتی ہے تو ریپچر کے بعد جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اس کے بعد ایک بہت بڑا مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ مخالف مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے پوری دنیا میں 3 خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض خادم دین یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا مصیبتوں کے دور کے بعد اٹھائی جائے گی، یہ 7 سال کی مصیبتوں کا دور ہوگا۔ بعض خدا کے خادم دین اس بات کا متفق ہے کہ ایماندار لوگ جو سے ہیں یہ مصیبتوں کے دور کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور بعض خادم دین اس بات پر متفق ہیں کہ مصیبتوں کا جب درمیان آئے گا کلیسیا کتاب اٹھائی جائے گی۔ لیکن زیادہ تر خادم دین پوری دنیا میں اس بات پر متفق ہیں کہ کلیسیا میں اور آپ کو جو سے ہیں یہ مصیبتوں کے دور سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔
خیال پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنی سوچ کے بارے میں یہ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مصیبتوں کے دور کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی یا درمیان میں اٹھائی جائے گی، تو وہ آیت جو لکھی ہوئی ہے کہ خداوند چور کی مانند آ جائے گا، کسی کو گمان بھی نہ ہوگا، تو قادر اس بات پر متفق ہے کہ اگر مصیبتوں کے دور کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، وہ آیت کیسے پوری ہوگی کہ وہ چور کی طرح آ جائے گا، کسی کو گمان بھی نہ ہوگا وہ آ جائے گا، لوگ شادی بیاہ کرتے کہ وہ آ جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ابھی اب مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا، یہ 7 سال مصیبتوں کے دور ہے، اس کے بعد یسوع نے آ جانا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو یسوع کے لیے تیار کر لے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی درمیان میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو تبھی پتہ چل جائے گا لوگوں کو، اس لیے بہت سے قادر اس بات پر متفق ہیں کہ مصیبتوں کے دور سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ اس کے تعلق سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، دوسرا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ اب میرے بھائی سے دھیان سے سنیں گا، یہ آیت جو سی ہے اس بات کو تقویت بخشتی ہے کہ مصیبتوں کے دور سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ سنیے گا دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور 9ویں آیت۔ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال دینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ آگے وہ گستاخ اور خود راہی میں ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے۔ شکریہ۔ اس آیت کے باب کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو، دینداروں کو آزمائش کے وقت سے ان کو آزمائش میں نہیں ڈالے گا، اور حقیقت میں اس کو تو صرف اور صرف خداوند جانتا ہے، میں اور لوگ کوئی خادم نہیں جانتا کہ یسوع مصیبتوں کے دور سے پہلے آئے گا، درمیان آئے گا یا بعد میں آئے گا، لیکن میں حقیقت میں بس شخصی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یسوع مجھے اور آپ لوگوں کو اس مصیبتوں کے دور سے پہلے لے جائے، ورنہ یقین جانے گا ابھی آگے جن باتوں کا ہم لوگ ذکر کریں گے کہ میں اور آپ لوگ ان مصیبتوں کے دور کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جیسے کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، مخالف مسیح ابلیس ظاہری طور پر، اب دھیان سے سنیے گا، بڑی اہم باتیں میں کہنے لگا ہوں آگے، ظاہری طور پر مخالف مسیح ابلیس سے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک ہمارا مثال نکالی گا ضرور، دوسرا تسلیکیوں 2 باب 6 سے 8 آیت، دوسرا
دوسرا تسلیکیوں 2 باب 6 سے 8 آیت. اور جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تسیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی جلدی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تصریح کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ. شکریہ شکریہ. اب یہ لکھا ہے کہ اس کے کام تو اب بھی دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے بیٹا ذہن میں کہ اگر ابلیس اب بھی کام کر رہا ہے، اس کے کام اب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں. اس کا جواب اس حوالے میں ہمیں یہ ملا ہے، ایک چیز اس کو روکے ہوئے ہے. وہ چیز کون سی تھی؟ روح القدس. خدا ان کا پاک روح جو ہے ابھی تک ظاہر طور پر ابلیس کو اوپر نہیں کرنا. اور شاید میں ایک اور چھوٹی سی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، ایلومینیٹی کا لفظ سنا؟ کبھی کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ شاباش شاباش، 2 لوگوں نے. بیٹا سنیے گا، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں اس وقت ایک تنظیم ہے ابلیس کی جس کو نام دیا جاتا ہے ایلومینیٹی. اور یہ ایلومینیٹی کے لوگ جو سے یہ جو ابلیس کے لوگ ہیں، میرے بات سے دھیان سے سنیں گا، میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں. جو ایلومینیٹی کے لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے کہ اس دنیا کے لوگوں کو ابلیس کے لیے تیار کرنا. میں اتنی لمبی چوڑی اس پہ بات نہیں کروں گا، چھوٹی سی بات کروں گا. اور ایلومینیٹی کے ابلیس نے اپنے چند اس نے نشانات، سائنس جو سے وہ رکھے ہوئے ہیں. اور یقین کیجیے گا، یہاں سے سنیے گا، اس بات کا میں خود بھی اس بات سے ناواقف تھا. ایک دفعہ بھائی اشرف جانتے ہیں کہ چرچ میں ایک بچہ آیا. سنیے گا دھیان سے بیٹا، بیٹھ جاؤ، میرے بات سے بیٹھ جائیں. اچھا سنیے گا، دھیان سے سنیے گا. اس ایلومینیٹی کے لوگوں کے نشانات ہیں. مثال کے طور پر کہ ٹائیگر سے بنا ہوگا، اس کے اندر آپ لوگوں نے شاید تصویر دیکھی ہو، ایک آنکھ ہوتی ہے. یہ ساری ابلیس کی ایک آنکھ. اور دوسرا بے شمار نشانات ہیں. ایک بڑا مشہور نشان جو ابلیس اس دنیا میں سب کو دکھا رہا ہے، کبھی آپ لوگوں نے ٹی وی پہ یہ اکثر ہی دیکھا ہوگا. یہ نشان کبھی دیکھیں یہ نشان؟ کبھی ہو سکتا آپ لوگ دیکھا نہ ہو، میں نہیں یقین کرتا. پتہ ہوتا کیا؟ سنیے گا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایلومینیٹی کے لوگ کیا کرتے ہیں،
اس دنیا میں جتنے آپ کے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، سنگرز ہیں، جن کے پاس ہنر ہوتا ہے لیکن ان کو وہ آگے نہیں بڑھا سکتے، ان کے پاس آتے ہیں، اس تنظیم کے لوگ آتے ہیں کہ شہرت ہم آپ کو دیں گے، کام ہم آپ کو دیں گے، اور وہ لوگ اس بات پر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم آپ کو جو کہیں گے آپ نے وہ دنیا میں کرنا ہے، کیونکہ جب یہ بڑے بڑے سٹار بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا کہ دنیا جو سی ہے ان کو فالو کرتی ہے، اور جب یہ لوگ سٹیج پہ آتے ہیں، خاص طور پر یہ سنگرز جو سے ہیں، آپ کو اکثر دیکھا ہوگا وہ یہ نشان کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، سنیں گا دیکھیے گا، یہ ابلیس کے سینگ ہیں، رائٹ، وہ یہ نشان، کیوں ان سے بچارے، کیونکہ اپنا سب کچھ ابلیس کو دے چکے ہوتے ہیں، اب ابلیس کہتا ہے جو میں ہوتا ہوں تو وہ کام کرنا ہے، کیونکہ تینوں میں پیسہ میں دیتا ہے، شہرت میں دیتی ہے، تیرے اس مقام تک میں پہنچایا، اور کہا کہ تو جو میں کروں تو کرنا ہے، بچارے مجبور ہوتے ہیں، بچارے کیونکہ اپنا سب کچھ دے چکے ہوتے ہیں۔ اس بات کا یقین کریں، میں اس بات کا میں اس بات سے ناواقف تھا، میں سال 2 سال 1.5 سال کی بات ہوگی، 1.5-2 سال پرانی بات ہے، بھائی یہ سب جانتے ہیں کہ چرچ میں ایک بچہ آیا، اس میں ابلیس کی قوتیں نہیں تھی، ابلیس خود تھا، اور وہ بھائی یہ سب جانتے ہیں جب وہ آیا تو میرے سامنے میں نقلی ڈرامے بازی نہ کرے، یہ کرے میرے سامنے، یہ کیسے کرے، میں دعا کی، اس وقت تو نکل گیا، مجھے پتا سے دوبارہ واپس آنا ہے، میں نے پھر اسٹڈیز کی کرنی شروع کی، تب مجھے پتا چلا یہ تو ابلیس کا نشان ہے، دوبارہ آ گیا، دوسرے دن دوبارہ آ گیا، پھر میرے ساتھ وہی سائن، پھر اسی اگیا ان کا قائدہ ہم کو ساڑھے تھے چاہ گیا، میں کہ تیری اے مجھے تیری تو دے دے تو نشان بنا جو میں کھانا ہے نا، بات یہ کہ یہ علمنٹی کے لوگ ہیں، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بڑے بڑے سیاستدان، پوری دنیا کے سیاستدان، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے پاسٹرز بھی اس میں شریک ہیں، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ خدا جانتا ہے۔ اور ایک اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کی ایک آنکھ جو سی ہے نا، ایک آنکھ یہ لال ہوتی ہے یہاں سے، اور یہ سائز میں فرق ہوتا ہے اس آنکھ میں، ایک آنکھ میں، یہ کہا جاتا ہے کہ ابلیس ان کی آنکھ کا آپریشن کر دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو آنے والی ہر چیز پہلے سے علم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس شخص کو، اور علمنٹی سے بھی بڑی ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے فری میسن۔ فری میسن کا بھی نام سنا جی؟ فری میسن یہ علمنٹی سے بڑی تنظیم ہے، اور بیٹا فری میسن تو یہ ہے کہ اس کا ہر کوئی حصہ نہیں بن سکتا، اس کا ہر کوئی حصہ نہیں بن سکتا، صرف وہ شخص حصہ بن سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج سے میں اپنی روح ابلیس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جو یہ کہہ دے کہ آج سے میں اپنی روح ابلیس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، وہ میرا پیو ہے، تو اس کو کہتے ہیں تو ساری تنظیم کا ممبر، یس
तू ठीक है। हारी को उसे अपना पार्टनर नहीं बनाते। और ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में कराची में फ्री नेशन वालों का कराची में दफ्तर था और ये गागर अयूब के दौर में ये दफ्तर भी यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन पूरी दुनिया में बाहर आप जाएं, इम्यूनिटी के ताल्लुक से और फ्री मेसन के ताल्लुक से आम बातें की जाती हैं। यानी कि इब्लीस इस वक्त भी तेजी से दुनिया में अपना काम कर रहा है और लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और अब तक जिस तरह भी हमने कलाम में देखा है कि उसको जाहिर तौर पर जाहिर में एक चीज रोकी है, वो है खुदा का पाकरू है जो उसको अभी तक रोके हुए। और उसके बाद जब पुलिस आसमान पर उठा ली जाएगी, एक इब्लीस अपने आप को जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में जाहिर करेगा और ये कहा जाएगा कि पूरी दुनिया में इस शख्स की वजह से अमन अमान है। सारी दुनिया उसके पीछे लगती है। सारी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी, अमन अमान हो जाएगा। सब कहेंगे जी इस शख्स की वजह से पूरी दुनिया में अमन अमान, खून रेजी, जंगें, सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ इस वजह से। वो उसको अपना लीडर मानेंगे। अब क्या करेगा? जिसकी आप लोग सारे जानते हैं कि वो क्या करेगा, अपनी छाप इस दुनिया के लोगों पर लगाएगा। ये तो जानते हैं कि आपको 666 की छाप जो सी है वो हर कोई को लगाएगा। और ये हवाला में से देखिएगा, मुकाशफत तेरहवां बाब 15 से 18 आयत। यूहन्ना का मुकाशफा उसका 13वां बाब 15 आयत से। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का अख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराएगा। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। आमीन। अब वो अपनी छाप हर शख्स पे लगा देगा। सादा अल्फाज में मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको इस बात का इल्म होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है कि वो अपनी 666 की छाप या तो इधर या माथे पे लगा देगा। और इतने बुरे हालात होंगे कि जिसके पास वो छाप होगी उसको दुकान से कोई चीज खरीदना इजाजत होगी, वरना मैं और आप लोग कोई चीज खरीद नहीं सकेंगे। ये कि रोटी भी हमें नहीं मिलेगी, रोटी भी नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोई दुनिया का कोई काम उस छाप के बगैर होगा। अगर आपके पास छाप है तो आपके पास आपके सारे काम होंगे, नहीं है तो काम नहीं हो सकता। अंदाजा कर लें
اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی پہلی آمد کے وقت جب جو اس کی نادیدی آمد ہے اس وقت اٹھا لی جائیں، ورنہ اس کے بعد یقین کریں لوگ موت مانگیں گے، لوگوں کو موت نہیں ملے گی۔ میں بھی ذکر آگے کروں گا کیا کیا حالات آنے ہیں، لوگ موت مانگیں گے، لوگوں کو موت نہیں آئے گی۔ کوئی کام اس چھاپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات ہمیشہ اس بات کو ذہن رکھے گا، ابلیس شروع سے میرا اپنوں کے مسیح کی نقل کرتا ہے، شروع سے وہ میرا اپنوں کے مسیح کی، میرا اپنوں کے یسوع کی وہ نقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خداوند اپنے آپ کو تثلیث کی صورت میں، پاک تثلیث کی صورت میں اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا، یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کی صورت میں پاک تثلیث میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اب دھیان سے سنیے گا، ابلیس بھی اپنے آپ کو اسی طرح تین چیزوں میں ظاہر کرے گا، تین چیزوں میں ظاہر کرے گا۔ پہلے لکھے ہے اژدہا یعنی ابلیس، جنہ پیور ہیڈ ہے، اژدہا یعنی ابلیس، اس کے بعد حیوان، اس کے بعد حیوان اور جھوٹا نبی۔ پھر میں دہرائی دیتا ہوں، ابلیس یعنی اژدہا، حیوان اور جھوٹا نبی، یہ تین لوگ یہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، تین لوگ کام کریں گے۔ اسی تو قرآن میں لکھا ہے، جو حیوان کی پرستش کرے گا، یعنی کہ اس کا مجسمہ لگا دیا جائے گا، جو اس حیوان کی، ابلیس کی پرستش کرے گا، اس کو ہر چیز اس کے لیے مہیا کر دی جائے گی۔ لیکن جو چیز جو اس کی پرستش نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی چیز اس کو مہیا نہیں ملے گی۔ میں پھر سے دہرا دے رہا ہوں جلدی سے، میں جیسا خداوند نے اپنے آپ کو پاک تثلیث میں ظاہر کیا، باپ، بیٹا، روح القدس میں، ابلیس بھی اپنے آپ کو ان تین چیزوں میں ظاہر کرے گا۔ ابلیس یعنی اژدہا، دوسرا حیوان، تیسرا جھوٹا نبی۔ اور جلدی سے اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی سے اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، میں حوالہ جات بولتا جاتا ہوں، آپ نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کر لیں، کیونکہ حوالہ جات نکالنے کا وقت نہیں ہے کہ بائبل مقدس میں مخالف مسیح کو کون کون سے القاب دیے گئے ہیں، وہ میرے ویسے جلدی سے نوٹ کریں۔ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ ابھی تک وقت نہیں ہے کہ ہم وہ حوالہ جات نکالیں۔ لکھا ہے پہلی بات حیوان، مکاشفہ 13 باب 18 آیت، ابھی جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے۔ حیوان، مکاشفہ 13 باب 18 آیت۔ دوسرا گناہ کا شخص، دوسرا تسلیکیوں 2 باب 3 آیت۔ گناہ کا شخص، دوسرا تسلیکیوں 2 باب 3 آیت۔ ہلاک کرنے والی مکروہ چیز، متی 24 باب 15 آیت۔ مخالف مسیح، پہلا یوحنا 2 باب 22 آیت۔ ہلاکت کا فصل، دوسرا تسلیکیوں 2 باب 3 آیت۔ سود کا ستارہ، یسایہ 14 باب 12 آیت۔ گمراہ کرنے والا، دوسرا یوحنا پہلا باب 7 آیت۔ لسانی، مکاشفہ 13 باب 4 آیت۔ آخری 9واں الزام لگانے والا، مکاشفہ 12 باب اور 10 آیت۔ یہ 9 القاب ہیں
जो बाइबल मुकद्दस में मुखालिफ मसीह के इब्लीस के लिए ये इस्तेमाल किया है, इन मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा गया है। अब क्या होगा, जिसने मैंने पहले कहा है कि अगर मुकाशफा की किताब का अगर हम लोग मुताला करें तो मुकाशफा की किताब में हमें 7 प्यालों का जिक्र मिलता है, उसके बाद हमें 7 उसका नसीबों का जिक्र मिलता है, 7 चरागदारों का जिक्र मिलता है। और अभी हम लोग आज जल्दी में सबसे पहली चीज जो हम लोग अभी देखेंगे, जो पहली चीज आएगी, पहली आफत समझ लीजिएगा, 16वां बाब निकाल करके, मुकाशफा 16वां बाब, सॉरी 6 बाब निकालिएगा, 6 बाब। मुकाशफा 6 बाब 7 मोरों का जिक्र है। पहली मोड़ खुलने से क्या होगा, जल्दी से पढ़ करेंगे, उसके बाद हम लोग, अब इसके बाद मैं 1-2 के बाद मैं हम लोग प्ले करेंगे जब मैं से मुकाशफा 2 बाब उसकी पहली आयत, नहीं 6 बाब उसकी पहली आयत। नहीं, मैं ध्यान से सुनेगा बेटा, या देखते जाइएगा अगर नोट करना चाहते हैं। पहली मोड़ मुकाशफा 6 बाब पहली 2 आयत जी। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और चारों जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। आमीन। शुक्रिया। अब लिखा है कि मैंने एक शख्स को देखा जो सफेद घोड़े पर बैठा था। अब सफेद घोड़े पर बैठने वाला शख्स जो है ये मुखालिफ मसीह है। अब अपने आप को सफेद घोड़े पर क्यों बैठा हुआ जाहिर कर रहा है, अब इस बात को भी सुन लीजिएगा कि जो अक्सर ये कहा जाता है मुखालिफ मसीह किसी न किसी मजहबी शख्सियत में से होकर अपने आप के साथ करेगा। अब शायद आपको इस बात का इल्म है या नहीं है, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अब दुनिया के जिस तरीके से हालात तब्दील हो रहे हैं, ये पिछले 1-1.5 साल से ये प्लानिंग की जा रही है, कि जी तमाम मज़ाहिब को एक कर दिया जाए, तमाम मज़ाहिब को एक कर दिया जाए। इसके लिए यकीन करें मीटिंग्स हो रही हैं, सऊदीया में, दुबई में, वो बुद्धिस्ट के साथ बैंकॉक में, क्रिश्चियंस भी उसमें साथ शामिल हैं, हमारे लीडर्स उसमें शामिल हैं। ये बात की जा रही है और इसका 2022 में इसका दफ्तर जो है वो दुबई में इसका हुक्म 2022 में कि तमाम मज़ाहिब एक हैं। क्या सब मज़ाहिब एक हैं? हाँ, ये चीज़, ये सब अब इस गेम खेल रहे हैं। वो देखें ना, वो सफ़ेद घोड़े पर है और जो दुनिया की कौमों पर गालिब आएगा और गालिब वो सफ़ेद रंग के बाद ये कि अपने आप को मजहबी शख्सियत शो करेगा कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरी दुनिया में अमन अमान हो जाएगा। और वो क्या होगा,
وہ نام نہاد مسیحوں کو ایمانداروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، اب میں سے ایک سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا، ایک سوال اٹھتا ہے، سوال بیٹا یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا مصیبتوں کے دور سے پہلے اٹھا دی گئی ہے، تو اس کے بعد کون سے ایماندار پیچھے ہوں گے؟ میں نے کہا نا، سوال پھر اٹھتا ہے یا کلیسیا تو پہلے اٹھا دی گئی ہے تو پیچھے کون سے ایماندار ہیں؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یسوع کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دور میں بے گواہ نہیں چھوڑتا، وہ ہر دور میں اپنے گواہ ضرور قائم رکھتا ہے۔ اب میں آپ لوگ کلیسیا جو سی ہے اس میں آپ کو اٹھا لی جائے گی، اور اب اس کے بعد ایماندار کون ہوں گے؟ ایماندار کون ہوں گے جو مصیبتوں کا سامنا کریں گے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید خدا اس وقت یہودیوں کی آنکھیں کھول دے گا اور وہ خدا پر ایمان لیں گے۔ اور دوسرا یہ خیال پیش کیا جاتا ہے، ہمارے وہ مسیحی بہن بھائی جو ابھی تک تو خدا پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، میرے بہن بھائی، ماں باپ جو ہیں وہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، تب ان کو عقل آئے گی، وہ خدا کے پاس آ جائیں گے۔ رائٹ؟ ان کے لیے یہ مصیبتوں کا دور نقصان دہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تیسری اور چوتھی آپ نے پڑھی گا جی، دوسری موت ہونے سے کیا ہوگا جی؟ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ آمین۔ پہلے کون سا تھا؟ سفید رنگ کے گھوڑے میں سوار تھا، پہلی مہر کھولی گئی سفید رنگ میں، جو ایک اپنے آپ کو مذہبی شخصیت شو کرے گا، اور دوسرا جو ہے سرخ رنگ کے لال رنگ میں۔ اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ لال رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خون ریزی۔ کہ وہاں سے اس وقت لکھا ہے، اس وقت انصاف اٹھا لیا جائے گا، انصاف اٹھا لیا جائے گا۔ تباہی، قتل و غارت، خون ریزی انتہا تک پہنچے گی۔ لکھا ہے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ جب یہ دوسری موت کھلے گی اور تیسری موت دیکھے گا، اس کے بعد ہم لوگ بریک کریں گے میرے سے گی۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ آمین۔ آمین جی۔ کارن ہم کس کو ظاہر کر رہا ہے جی؟ بولیے گا ماتم کو، ماتم کو۔ تیسرا سوال کالے رنگ کے گھوڑے پر آیا، جو عام طور پر میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ماتم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ عدل و انصاف ختم، اور جس طریقے سے ہے لوگوں کو کس طریقے سے مارے گا جی؟ کس طریقے سے مارے گا؟ مہنگائی کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے، اور بھوک کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ابھی سے اس کی تیاریاں ساری شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ خون ریزی کی، عدل و انصاف ختم ہو چکا ہوا ہے،
महंगाई आसमान तक पहुंच गई, सब कुछ जो है ये मेरा प्रभु यीशु की आने की तैयारियां हो रही है। और ये तीसरी आफत होगी। इसके बाद 7 हम चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं आगे हम देखेंगे ब्रेक के बाद। उसके बाद हम करेंगे जी, हम थोड़ी सी दुआ करें, उसके बाद हम लोग सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक होगी जी मेरे ख्याल से, ताकि हम उसको वक्त पर खत्म कर सकें जी। प्रेज़, थैंक यू जीसस। कोई बहन जिसको खुदा